بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں مدینہ شریف مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہوں، ظہر کی نماز ادا کر کے آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کو مسجد نبوی کی لائیو زیارت کروا دی جائے۔ آپ نے میرے روم سے مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی زیارت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ شریف ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس بات کو جانتے ہوں۔ ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف کی ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ طیبہ کی تکالیف مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس وقت ان کو میدان محشر میں لائے گا تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں ان کے حق میں گواہی دوں گا، ان کی شفاعت کروں گا۔ گویا سفر مدینہ یا یہ شہر نور جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس میں جو آئے گا تکلیفوں پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے گا تو وہ جہنم کی آگ میں اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شریف کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کرنے والا بھی جہنم میں اسی طرح پگھل جائے گا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ شریف میں موت مانگے، یعنی آخری وقت اس کا مدینہ شریف میں ہونا چاہیے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں یہ شہر نور کتنا برکتوں والا، کتنا رحمتوں والا، کتنا انوار و تجلیات والا ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں طاقت ہو وہ مدینہ میں مرے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ یہ شہر نور مدینہ منور، اسی میں اللہ رب العالمین ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ اور گنبد خضرا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی دوسری جانب اللہ رب العالمین ہمیں جنت البقیع میں آخری مقام عطا فرمائے۔